بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ لیٹسٹ ہے. وہ ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ میں قاضی جسٹس فائز عیسیٰ یعنی دوسرے سینئر ترین جج ہیں. انہوں نے لارجر بینچ کی تشکیلات پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے. اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی تمام تر تفصیل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. لیکن موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ان تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, ویڈیو کو شیئر کر دیں. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. جناب, پاکستانی سپریم کورٹ کے جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے لارجر بینچ کی تشکیلات پر سوال اٹھا دیے ہیں. جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومتی پارٹی سے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے ووٹ کی حیثیت جاننے کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کے لیے بنایا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر کے 19 مارچ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پر جاری کردہ آرڈر پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے مذکورہ پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو ایک ساتھ سماعت کے لیے کیسے مقرر کر لیا جبکہ ریفرنس اس وقت دائر ہی نہیں کیا گیا تھا. یہ اعتراض انہوں نے چیف جسٹس کو لکھے ایک خط میں کیے ہیں. انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پٹیشن دائر کی ہے جس میں آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ حکومت نے اب ریفرنس دائر کیا ہے جس میں رائے دی جانی ہے. چنانچہ یہ دونوں معاملات ایک ساتھ طے نہیں کیے جا سکتے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سیاسی جماعتوں بشمول حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مجوزہ سیاسی جلسوں کے پیش نظر اپنی درخواست میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ سیاسی تصادم اور متوقع ناخوشگوار حالات کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے. اس طرح وفاقی حکومت نے اپنے ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے کہ آیا ان اراکین قومی اسمبلی کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں اپنی پارٹی کے موقف کے برخلاف جا کر ووٹ دیں. یہ صدارتی ریفرنس وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر بھیجا گیا جس کی بنیاد تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف سے ایسے 14 اراکین کو شو کاز نوٹس ہے جس میں ان سے پارٹی سے انحراف سے متعلق وضاحت طلب کی گئی ہے. جسٹس عیسیٰ نے اپنے خط میں چیف جسٹس سے مزید کہا کہ بینچ کی تشکیل کے معاملے میں سابق چیف جسٹس کی جانب سے اہم آئینی سوالات کے حامل مقدمات کی سماعت کے لیے سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ قائم کیا جاتا تھا جبکہ موجودہ معاملے کی سماعت کے لیے جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں 4تھے 8ویں اور 13ویں سینئر ترین جج شامل ہیں. اس ریفرنس کی سماعت کے لیے تشکیل کردہ بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جمال ممدوخیل, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر عالم میاں خیل اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگلے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ہیں, تاہم انہیں اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے واضح موقف اپناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی مخالفت کر چکے ہیں. جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کے لیے نامزدگی کے وقت لاہور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج نہیں تھی. جسٹس عیسیٰ نے اس موقع پر جوڈیشل کمیشن کے سامنے نقطہ اٹھایا تھا کہ ججز کی سپریم کورٹ میں نامزدگی کے لیے واضح معیار ہونا چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا چونکہ اہم مقدمات کی سماعت کے لیے سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچز کے قیام کی روایت کو ترک کر دیا گیا ہے, اس لیے اب بینچز کی تشکیل کے لیے کوئی واضح معیار موجود نہیں ہے جس سے غیر ضروری اور ناگزیر منفی تاثرات پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پر ان مقدمات میں جن پر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ذاتی مفادات کو کام کے آڑے نہ آنے دے, ایسی کوئی بھی کوشش چاہے کتنی ہی کامیاب نہیں ہوگی اگر اس کے متضاد عوامی تاثر جنم لے, کیونکہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی ضابطۂ اخلاق کے مطابق انصاف نہ ہونا
चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से दरामद करदा एक ब्यूरोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं और आम तासुर ये है कि वही फैसला करते हैं कि कौन से मुकदमात की समाअत होगी, कब और किसके सामने होगी और कौन से मुकदमात भुला दिए जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से करारदाद मकासद और आइन का हवाला देते हुए कहा कि आइन में कहा गया है कि अदलिया और इंतजामिया के दरमियान मुकम्मल तौर पर अलहदगी होगी, इसलिए रियासत के इंतजामी सतून के किसी अफसर को बतौर रजिस्ट्रार तैनात नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ तक उन्हें मालूम है चीफ जस्टिस के हर पेशराव ने सीनियर तरीन जज से मुशावरत की, क्योंकि वह बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट के तसलसल के ज़ामिन होते हैं। ताहम इस रिवायत को तर्क कर दिया गया है जिसके इदारे पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तो जनाब ये लेटर लिखा गया है मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, ये बेंच जो है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत पर और सुप्रीम कोर्ट की रिवायात के तर्क करने के हवाले से उन्होंने याद दहानी करवाई है। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इंतज़ामी कैडर का आदमी है, इंतज़ामिया का आदमी है, वो अदलिया में नहीं आ सकता और इस हवाले से उन्होंने ये बातें की हैं। बहरहाल ये एक नई आप कह लें कि बात हो गई है कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के उस तश्कील दिए जाने वाले बेंच पर एतराज़ात के साथ साथ उन्होंने कहा वो रेफरेंस जो दायर ही नहीं हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के साथ कैसे जोड़ा गया, उनको एक साथ समाअत किया जाएगा। बहरहाल ये आप कह लें कि वही गैर आइनी इक़दामात के हवाले से और मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मौक़िफ़ रहा है हमेशा वो आइनी बुनियादी असूलों पर रहा है। उन्होंने कभी अपनी ज़ात के हवाले से इक़दामात नहीं किए, बतौर इदारे की बात की है, हमेशा उन्होंने अदलिया की पासदारी की बात की है और ये एक नया तनाज़ा बहरहाल उसने जन्म दे दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो ख़त का मतन था, जो ख़त की तफसील थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर भी क्या होता है।